विज्ञान भवन खचाखच भरा हुआ। विश्व सूफी सम्मेलन का मकसद है दुनिया भर में उग्रवाद आतंकवाद को मिटाने के लिए अमन और मोहब्बत का पैगाम सब तक पहुंचाना। सूफीवाद के जरिए कैसे इस मकसद को पाया जा सकता है, इसी पर दुनिया भर से आए आध्यात्मिक गुरु और विद्वान इस सम्मेलन में चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री का आगमन अखिल भारतीय उलेमा और मशाइख बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अशरफ किच्चौचवी परिचय कराते हुए जो विदेशी मेहमान भी और जो प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं मंच पर विराजमान। Today calls for a rise of the Sufi message of peace and tranquility. Sufi ideas generously contribute to harmony and relief. Islam is a divine and spiritual religion which has now been malignant due to atrocities committed by the so-called jihadists. Fundamentalism has taken over the spirit of Islam, and it is our duty as Muslims to restore it. Sufis believe in love, tolerance, and the well-being of humanity. Sufi saints were compassionate followers of Allah subhanahu wa ta'ala who preached the true message of Islam. Sufism in its true spirit is love of the Creator and all of His creation. It is religion of love and the acknowledgement of all faith, the equality of human beings, acceptance of truth, and rising above egotism and falsehood. The message of Sufism is universal and enlighten the mind and soul. Love everyone without any discrimination, just like the Holy Prophet ﷺ did. Sufi teaching encourage purity of the heart and soul. Through love and piety, anything can be achieved. Extremist religious practice will never yield anything substantial, as they are fueled by rage and hatred, thus being strictly against the moral principles of Islam and morality. The basic principle of almost every religion was to love each other and bring us closer of Allah subhanahu wa ta'ala. Unfortunately, now religion is being preached by fundamentalists who divide us into many conflicting groups and subgroups to violate human freedom in the name of religion. We must help them rectify their vision, their way of life, and enlighten them to the truth, as most of these people are clearly misguided. United we stand, divided we fall. If we love and live in harmony, we will establish peace. Peace is within us, love is within us, God is within us. A change in perception leads to a change in attitude, which leads to a change in behavior, which results in a change in the world. Life is what we make it. I would like to especially thank the organizer, World Sufi Forum, and All India Ulama Mashaikh Forum, and participants. Also, to the Indian government for their help in holding this summit. I also congratulate Honorable Prime Minister Narendra Modi, and he is very close
to our Prime Minister and our Bangladesh. We love him also. And Bangladesh, is a role model of the interfaith harmony, is a role model. So, thank you very much. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you so much, Sayyid Saifuddin Saab, for enlightening us with your wisdom. As this is a moment where our Honorable Prime Minister has graced the occasion, I would like to welcome our Prime Minister with the most beautiful fragrance of love, a bouquet that will be presented by the President and founder of World Sufi Forum, Janab Sayyid Muhammad Ashraf Kitochvi Saab, to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi Sahab. We appreciate his initiatives and really welcome him at this platform. At this August gathering, with shining luminaries from the spiritual world, from the world of the Sufis, gathered in India today at this most beautiful day, the message is very clear that unconditional love unites the world unconditionally. With this, I would like to invite our President of All India Ulema Mashayikh Board, founder World Sufi Forum, Janab Hazrat Sayyid Muhammad Ashraf Kitochvi Saab, for his welcome speech. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماننیے نریندر مودی جی، وزیر اعظم ہندوستان، علماء کرام، مشائخ اعظام، میڈیا پرسنز اور سامعین اور حاضرین، آج کا دن تاریخ ہند کا ایک یادگار دن ہے. جب دہلی کی سرزمین پر اپنی نوعیت کی پہلی روحانی، اسلامی، انسانی تقریب منعقد ہے. یہاں قاہرہ بھی موجود ہے، یہاں بغداد بھی موجود ہے، یہاں اجمیر بھی موجود ہے، یہاں پاک پٹن بھی موجود ہے، یہاں یو کے بھی ہے، یو ایس اے سے بھی ہیں. ہر جگہ کی نمائندگی یہاں ہو رہی ہے اس ورلڈ صوفی فورم میں. بنگلہ دیش مجھ سے پہلے ہی نمائندگی ہو چکی. ورلڈ صوفی فورم کا افتتاح آج ہو رہا ہے، جس میں تصوف اور روحانیت کے تمام بڑے ملکی اور عالمی نمائندے شریک ہو رہے ہیں. میں اس موقع پر سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کرتا ہوں، جس نے اس بڑے کام کی توفیق بخشی اور جناب فاطمہ طاہرہ کے توسط سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبصورت سوغات نظر کرتا ہوں. آج ہمارے جد اعلیٰ محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی اور دیگر مشائخ کی روحیں بھی بہت خوش ہوں گی کہ ان کا یہ گنہگار تصوف، روحانیت، امن عالم اور محبت کا اتنا بڑا ایونٹ منعقد کر کے اپنے نقش قدم کو چوم رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم ہند شری نریندر مودی جی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس محفل میں شریک ہو کر
ہمیں ممنون کیا۔ ساتھ ہی ساتھ مفتی اعظم مصر حضرت شوقی علام اور بغداد شریف سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کے سجادہ نشین حضرت شیخ حشیم الدین الجیلانی اور دیگر جائش پہ موجود علماء و مشائخ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس محفل کو کامیاب بنانے میں آپ حضرات نے حصہ لیا، اور میں سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے انتظام اور انصرام میں اگر کوئی کمی ہو گئی ہو، آپ کے آنے میں اگر کوئی پریشانی ہوئی ہو تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آزاد ہندوستان میں اپنی نوعیت کا منفرد تاریخ کی تقریب ورلڈ صوفی فورم نئی دہلی نے آج اپنے 4 روزہ پروگرام میں دنیا بھر کے امن پسند اور تصوف نواز علماء، ارباب فکر و دانش، بیوروکریٹس، ماہرین قانون داں کو جمع کیا ہے۔ آزاد ہندوستان میں یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستان کی تقریباً 150 خانقاہیں اور مدارس، یونیورسٹیز اور صحافت و ثقافت کے 100 سے زائد موقر رہنما ایک جگہ موجود ہیں۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اپنے تمام مندوبین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ اس نے امن انسانیت، محبت، روحانیت کے حوالے سے نہایت ہی کامیابی کے ساتھ اس عظیم تاریخی ایونٹ کو منعقد کیا ہے۔ حضرات، یہ حقیقت آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد صوفیوں اور درویشوں کی آمد کے ساتھ ہوئی۔ 13ویں صدی کے شروع میں خواجہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے۔ خواجہ صاحب کی آمد کو ہندوستان کی تاریخ میں محبت، رواداری، روحانیت اور امن و امان اور دعوت اسلام کے حوالے سے ایک نئے سنگ میل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب نے ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کی وہ بنیاد رکھی جس کی خوشبو صدیوں سے محسوس کی جا رہی ہے۔ خواجہ صاحب کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت علاء الدین صابر کلیری، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت امیر خسرو اور حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سے ہوتے ہوئے امن و محبت اور تصوف اور روحانیت کی یہ آواز آگے بڑھتی رہی۔ 800 سال بعد بھی نفرتوں کے اس ماحول میں اگر ان درویشوں کے چوکھٹ پر بلا تفریق مذہب و ملت تمام انسانوں کا مرکز عقیدت بنی ہوئی ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان صوفیوں کا لگایا ہوا محبت کا درخت آج بھی لوگوں کو سایہ اور ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ اسی تناظر میں ورلڈ صوفی فورم یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج اس دنیا کو دہشت اور وحشت کی لعنت سے بچانا ہے، مادیت اور خود غرضی کے امراض کو ختم کرنا ہے، تو تصوف کے احیاء اور صوفیہ کے پیغام امن اور انسانیت کے فروغ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ 19ویں صدی کے ساتھ ہی دنیا بھر میں تصوف مخالف تحریکات شروع ہو گئیں اور عوام کے دلوں میں قائم تصوف اور صوفیہ کی محبت کم کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ بس کیا تھا، اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں تصوف مخالف تحریکات شروع ہو گئیں اور عوام کے دلوں میں قائم تصوف اور صوفیہ کی محبت کم کرنے کی کوششیں ہونے لگیں۔
قرآن اور اسلام کا نام لے کر مسلمانوں میں اس فکر کو رائج کیا گیا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خارج کا خاصہ تھی، اس دوران میں ان اہل تصوف نے اپنی خانقاہوں میں محدود رہتے ہوئے نتیجہ یہ نکالا کہ مسلمانوں کے ایک خاص طبقے کے اندر شدت پسندی، منافرت، تکفیریت اور قتل و غارت کے جذبات پروان چڑھ رہے ہیں، جس کی آگ میں آج عالم اسلام بطور خاص مشرق وسطی جل رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کو اس منزل تک پہنچانے میں خارجی عوامل کا بھی ہاتھ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسلام کے فالوورز اور صوفیہ کے محبین ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ خود آپس میں امن و محبت کے ساتھ رہیں، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ آج ورلڈ صوفی فورم دنیا کے تمام صوفیوں اور خانقاہوں کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم دنیا بھر میں قیام امن کی تمام تحریکوں اور کوششوں میں پیش رہیں گے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور انہوں نے دوسری قوموں کے ساتھ مل کر امن کے معاہدے کیے تھے۔ ہمیں اپنی خانقاہوں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کریمہ کو زندہ کرنا ہے۔ ورلڈ صوفی فورم تمام مسلم نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ محبت اور انسانیت کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ وہ صوفیہ کرام پیغمبر اسلام کے نقش قدم کی پیروی کریں۔ خواجہ غریب نواز کے بقول ہمارے اندر بارش کی طرح فیاضی اور زمین کی طرح تواضع ہونی چاہیے۔ مسلم نوجوان کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ قرآن پڑھ کر آج انہیں قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، وہ اس سازش کو سمجھیں۔ قرآن کسی قیمت پر ظلم، سرکشی، بغاوت، فساد فی الارض اور انتشار و بد امنی کو قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تشدد کرنے والے اور حد سے گزر جانے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ جن لوگوں نے اس طرح کی کوششیں کیں، اس کا انجام تباہی و بربادی اور اسلام کی بدنامی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مسلم نوجوانوں کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ آج بھی روئے زمین کے غالب آبادی تصوف اور صوفیہ سے محبت کرنے والی ہے۔ مٹھی بھر تشدد پسند اور تصوف سے بیزار لوگ ہیں جنہوں نے سارے امن و امان کو غارت کر رکھا ہے۔ آج ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی کوششوں کو ناکام بنایا جا سکے، اور سیاسی، سماجی اور تعلیمی و رفاہی ہر سطح پر مسلمانوں کی پرامن نمائندگی ہو سکے۔ 2005 میں آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ تب سے آج تک یہ بورڈ مسلسل صوفیانہ محبت و رواداری کے فروغ، قیام امن کی کوشش اور ہندوستانی مسلمانوں کی پرامن نمائندگی میں مصروف ہے۔ ورلڈ صوفی فورم علماء مشائخ بورڈ کا اب تک سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ بورڈ اس موقع پر اپنے ہم وطنوں کی خدمت میں، اپنے دیش واسیوں کی خدمت میں محبت کے پھول نچھاور کرتا ہے، اور ملک کے تمام مذاہب و مسالک سے متعلق ہر ہندوستانیوں سے اپیل کرتا ہے کہ ہمیں صوفیہ کی قائم کردہ
गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देना है, मोहब्बत और प्रेम को आम करना है। हिंदुस्तानियों के बीच अगर नफ़रत और फसाद बर्पा करने वालों को अगर हमने नाकाम नहीं किया, क्योंकि और हमें ये करना है, क्योंकि हिंदुस्तान ये देश सूफ़ी संतों और ऋषि मुनियों का देश है। इस ज़मीन को हम सबको मिलकर जन्नत बनाना है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड इस बड़े कास के लिए गैर मशरूत तौर पर तैयार है। फ़िरका परस्ती और दहशतगर्दी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इसलिए वर्ल्ड सूफ़ी फोरम फ़िरका परस्ती और दहशतगर्दी दोनों से ही अपनी बरात का ऐलान करता है। हिंदुस्तान की सालमियत और यहाँ मोहब्बत और रवादारी के फ़रोग़ के लिए फ़िरका परस्ती और दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और तमाम बुनियादों की ये पुरज़ोर मज़म्मत करता है। हम हुकूमत और हिंदुस्तानियों से फ़िरका परस्ती और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की अपील करते हैं। इसके बाद ही इस मुल्क को और दुनिया को फसाद और तबाहियों की आग से बचाया जा सकता है। इस वक्त मुल्क व कौम, इस्लाम और मुसलमानों की सालमियत इसी में है कि इंसानियत का सबक आम किया जाए, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा किया जाए, जमहूरियत को मजबूत किया जाए, कौमी इत्तेहाद को मुस्तहकम किया जाए, मुसलमानों की सफ़ों में मोहब्बत और इत्तेहाद की शमा रोशन हो, इंतहा पसंदी, फ़िरका परस्ती और जंगी ताबीरात को रोका जाए। इसी में इस्लाम और मुसलमानों का फ़ायदा है और इसी में मुल्क व कौम और अक़वाम आलम का फ़ायदा है। मैं आज वर्ल्ड सूफ़ी फोरम के बैनर तले दुनिया के तमाम हुक्मरानों से बिलउमूम और हुकूमत हिंद से बिलखुसूस गुजारिश करता हूँ कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों को रोका जाए, इंसानियत की खिदमत को यकीनी बनाया जाए, नफ़रत की दीवारें तोड़ दी जाएं, बेएतमादी की फ़िज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, मुख्तलिफ़ कौमी, मजहबी, नस्ली और इलाक़ाई तबक़ात में खौफ हरास को दूर किया जाए, नेशनलिज़म और जमहूरियत को मजबूत बनाया जाए, नेशनलिज़म और जमहूरियत को मजबूत बनाया जाए। खुसूसन मुसलमानों को जो अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ का एहसास है, इसे ख़त्म किया जाए। हिंदुस्तानी मुसलमान तालीम और सक़ाफ़त में बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं, उनकी तालीम और तरक्की को यकीनी बनाया जाए। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि फ़रोग़ तसव्वुफ़ के लिए तसव्वुफ़ की तालीम, सूफ़ी लिटरेचर की अशात और स्कूलों और मदरसों के निसाब में तसव्वुफ़ की तालीम को यकीनी बनाया जाए। इसके बग़ैर फ़रोग़ तसव्वुफ़ मुमकिन नहीं, जो क़याम अमन और मोहब्बत के लिए ज़रूरी है। सूफ़ी का काम इबादत के साथ खिदमत है, इसलिए वर्ल्ड सूफ़ी फोरम हर उस बात की वकालत करता है जिससे इंसानियत की खिदमत होती है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान अपने संविधान पर पूरा यकीन रखते हैं, हम जमहूरियत में पूरा एतमाद रखते हैं और इस मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में जब भी हमें आवाज़ दी जाएगी, हमें कभी भी पीछे आप नहीं पाएंगे।
کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، بنگال سے لے کر گجرات اور آسام، یہ تمام علاقے، یہ سب ہندوستان ہے۔ اگر اس کی 1 انچ زمین کو بھی کوئی الگ کرنے کی بات کرے گا تو ہم اسے اس جگہ پہنچائیں گے جہاں اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا ہمیں بہت عزیز ہے، اس لیے کہ ہم نفرتوں کے پیغام کو عام نہیں کرتے۔ ہمارا تو پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ ہمارا تو پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ میں نے وقت بہت لے لیا، اب ہم چاہیں گے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے پرائم منسٹر آف انڈیا کا کہ ہمارے اس پروگرام میں وہ تشریف لائے، اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے پرائم منسٹر اور آپ کے درمیان بہت زیادہ دیر حائل نہ رہوں، اسی لیے میں اپنی بات کو، پہنا تو بہت کچھ تھا، پھر کبھی کہوں گا ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے، کل 18 ہے، پھر بولوں گا، 19 سے پھر بولوں گا، اور 20 کو تو میرے پاس بہت وقت ہے، خوب بولوں گا۔ تو انہی جملوں کے ساتھ آپ سے جدا ہوتا ہوں، صرف کل تک کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ We thank Hazrat Ashraf Sahab for such a bright and inspiring speech, for really motivating and inspiring a wisdom, a treasure of wisdom. Back in the 11th century, when Khwaja Moinuddin Chishti Gharinawa said, "Love all and hate none," with your spiritual light, dispel the darkness of ignorance, dissolve the crowds of discord and war, and spread goodwill, peace, harmony among the people. This is your mission to serve the people, which was reinstated by Hazrat Maulana Rumi when he said, "Come, come, come, whoever you are. Ours is the door of hope, not the door of despair." And today, truly, India has portrayed that we are truly the door of hope for all and one. With this word, I would like to request our Honorable Prime Minister, who has graced this occasion, inspired, to share his words with the shining luminaries of the Sufi world at this platform. Sayyid Muhammad Ashraf, Founder President, All India Ulema and Mashayikh Board, Shauki Ibrahim Abdul Karim Alam, Grand Mufti of Egypt, Sheikh Hashimuddin Al-Gailani from Baghdad, Abdul Rahim Muhammad Okur from Jordan, Sayyid Minajur Rahman from Bangladesh, Diwan Ahmad Masud Chishti from Pakistan, Sayyid Nizami from Nizamuddin Dargah, and Sayyid Chishti from Ajmer Sharif. My minister colleague, scholars and Sufis from India, our guests from neighbors and from nations far beyond, welcome to a land that is a timeless fountain of peace and an ancient source of traditions and faiths, which has received and nurtured religions from the world. Welcome to a people with an abiding belief in Vasudhaiv Kutumbakam. The world is one family.
I believe in harmony with the message of Holy Quran that mankind were one community, then they differed among themselves. A creed accord in the words of the great Persian Sufi poet Sadi, written in the United Nations, that human beings come from the same source. We are one family. Welcome to the ancient city of Delhi, built by the genius of diverse peoples, cultures, and faiths. Like our nation, the city's heart has a place for every faith, from those with few followers to those with billion believers. It is a magnificent shrine, includes the dargahs of great Sufi saints Mahbub-e-Ilahi and Hazrat Bakhtar Kafi that draw people from all faiths and all corners of the world. This is an extraordinary event of great importance to the world at a critical time for humanity. At a time when the dark shadow of violence is becoming longer, you are the noor, or the light of a hope. When young laughter is silenced by guns on the streets, you are the voice that heals. In a world that struggles to assemble for peace and justice, this is an assembly of those whose life itself is a message of peace, tolerance, and love. You have come from different lands and cultures, but you are united by a common faith. You speak different languages, but they blend together in a message of harmony. And you represent the rich diversity of the Islamic civilization that stands on the solid bedrock of a great religion. It is a civilization that reached great heights by the 15th century in science, medicine, literature, art, architecture, and commerce. It drew on the immense talents of its people and also Islam's engagement with diverse civilizations. Ancient Egypt, Mesopotamia and Africa, the Persian, Central Asian and Caucasian lands, the regions of East Asia, and with Buddhism and Indian philosophy and science. As it enriched itself, it also enriched the world. It set once again an enduring lesson of human history. It is through openness and inquiry, engagement and accommodation, and respect for diversity that humanity advances, nations progress, and the world prospers. And this is the message of Sufism, one of the greatest contributions of Islam to this world. From its origins in Egypt and West Asia, Sufism traveled to distant lands
holding aloft the banner of faith and the flag of human values. Learning from spiritual thoughts of other civilizations and attracting people with the life and message of its saints. In the different settings of Saharan Africa or in Southeast Asia, in Turkey or in Central Asia, in Iran or India, Sufism reflected the universal human desire to go beyond the practice and precepts of religion for a deeper unity with Almighty. And in that spiritual and mystical inquiry, Sufis experience the universal message of Almighty. That perfection in human life is reflected in the qualities that are dear to God. That all are creation of God, and that if we love God, we must also love all His creations. As Hazrat Nizamuddin Auliya said, Almighty holds dear those who love Him for the sake of human beings and those who love human beings for the sake of Almighty. This is the message of oneness of humanity of all of Almighty's creations. For the Sufis, therefore, service to God meant service to humanity. In the words of Khwaja Moinuddin Chishti, of all the worships, the worship that pleases the Almighty God the most is the grant of relief to the humble and the oppressed. In a beautiful imagery of human values, he said, human beings must have the affection of the sun, the generosity of the river, and the hospitality of the earth, because they benefit us all without discrimination and distinction among the people. And its humanism also upheld the place and status of women in society. Above all, Sufism is a celebration of diversity and pluralism expressed in the words of Hazrat Nizamuddin Auliya. That every people has its own path of truth, beliefs and focus of reverence. These words reflect the divine message to the Holy Prophet that there is no compulsion in religion. And also that to every people we have appointed ways of worship which they observe. And it is in harmony with the soul of Bhakti saying in the Hindu tradition, into the bosom of the one great sea flow streams that come from hills on every side. In the wisdom of Bullhe Shah, Lord is mixed in every heart. These values are the need of our times. This is the reality of nature. We learn this wisdom in the perfect balance and harmony that exists in the vast diversity of a forest. Its message is beyond the confines of schools and sects. It is a spiritual space that traces its origin from the Holy Prophet and the fundamental values of Islam, which literally means peace. And it reminds us that when we think of the 99 names of Allah,
None stands for force and violence. And that the first two names denote compassionate and merciful. Allah is Rahman and Rahim. Sufism is the voice of peace, coexistence, compassion, and equality, a call to universal brotherhood. And just as India became a principal center of Islamic civilization, our nation also emerged as one of the most vibrant hubs of Sufism. Sufism became the face of Islam in India, even as it remained deeply rooted in the Holy Quran and Hadith. Sufism blossomed in India's openness and pluralism. It engaged with her spiritual tradition and evolved its own Indian ethos. And it helped shape a distinct Islamic heritage of India. We see this heritage in the fields of art, architecture, and culture that is a part of the fabric of our nation and our collective daily lives. We see it in the spiritual and intellectual tradition of India. It helps strengthen the inclusive culture that is our great nation's immense contribution to the cultural tapestry of this world. In Baba Farid's poetry or Guru Granth Sahib, we feel the same spiritual connection. We see compassion in the langars of Sufi shrine and the village tombs of local peace that attracted the poor and hungry. The words of Hindvi were spoken in the Sufi khanqahs. Sufism's contribution to poetry in India is huge. Its impact on the development of Indian music is profound. None had greater impact than the Sufi poet, musician Amir Khusro. Eight centuries later, his poetry and musical innovation continue to be a part of the soul of Hindustani music. No one had spoken of Indian music with such passion as he had. Who else could have expressed love for India so beautifully as he did? But India, from head to toe, is a picture of heaven. Adam came from the palace of paradise. He could only be sent to an orchard of fruits, that is India. If India is not paradise, how could it be made the abode of the peacock, the birds of paradise? It is this spirit of Sufism, the love for their country and the pride in their nation, that define the Muslims in India. They reflect the timeless culture of peace, diversity, and equality of faith of our land. They are steeped in the democratic tradition of India, confident of their place in the country, and invested in the future of their nation. And above all, they are shaped by the value of the Islamic heritage of India.
It affords the highest ideals of Islam and have always rejected the forces of terrorism and extremism. Now as they travel to different parts of the world, they are the ambassadors of the values and traditions of our nation. As a nation, we stood against colonialism and in our struggle for freedom. At the dawn of independence, some choose to go away. And I believe that it also had to do with the colonial politics of that time. The tallest of our leaders such as Maulana Azad and important spiritual leaders such as Maulana Hasan Madni and millions of ordinary citizens rejected the idea of division on the basis of religion. Now, India is moving forward on the strength of the struggles, the sacrifices, the bravery, the knowledge, the skill, the art, and the pride of every member of every faith in our diverse and yet united nation. Like the strings of sitar that each produces a note, but come together to create a beautiful melody. This is the spirit of India. This is the strength of our nation. All our people, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Jains, Buddhists, the micro-minority of Parsis, believers, non-believers, are an integral part of India. Just as it once come to India, today Sufism from India has spread across the world. But this tradition that evolved in India belongs to the whole of South Asia. That is why I urge others in the region to nurture and revive this glorious heritage of ours. When the spiritual love of Sufism, not the violent force of terrorism, flows across the border, this region will be the paradise on earth that Amir Khusro spoke about. Let me paraphrase what I have said before. Terrorism divides and destroys us. Indeed, when terrorism and extremism have become the most destructive force of our times, the message of Sufism has global relevance. In the centers of conflict in West Asia, to calm cities in distant countries, in the remote villages of Africa, to the towns in our own region, terrorism is a daily threat. Each day brings us terrible news and horrifying images of such schools turned into graveyards of innocence, of prayer gatherings turned into the funeral processions, of call to prayer or adhan drowned by the sound of explosions, of blood on the beaches, massacres in malls and smoldering cars on streets, of thriving cities ruined and priceless heritage destroyed, and of parents bearing coffins, entire communities dislocated, millions displaced, and refugees caught between fire and stormy seas. In this digital century of new promise and opportunities, the reach of terror is growing and its toll is rising every year. Since the beginning of this century, tens of thousands of families have lost their loved ones in thousands of terrorist incidents globally. Last year alone, I'm talking about 2015. Last year alone, over 90 countries experienced terrorist attacks. Parents
in 100 countries live with the daily pain of their children lost to the battlefield of Syria. And in a globally mobile world, one incident can claim citizens of many nations. Every year, we spend over $100 billion on securing the world from terrorism. Money that should have been spent on building the lives of the poor. The impact cannot be fully captured in statistics alone. It is changing the way we live. There are forces and groups that are instruments of state policy and design. There are others recruited to the cause in misguided belief. There are some who are trained in organized camps. There are those who find their inspiration in the borderless world of cyberspace. Terrorism uses diverse motivations and causes, none of which can be justified. Terrorists distort a religion whose cause they profess to support. They kill and destroy more in their own land and among their own people than they do elsewhere. And they are putting entire regions to peril and making the world more insecure and violent. The fight against terrorism is not a confrontation against any religion. It cannot be. It is a struggle between the values of humanism and the forces of inhumanity. It is not a conflict to be fought only through military, intelligence, or diplomatic means. It is also a battle that must be won through the strength of our values and the real message of religions. As I have said before, we must reject a link between terrorism and religion. Those who spread terror in the name of religion are anti-religious. And we must advance the message of Sufism that stands for the principles of Islam and the highest human values. This is a task that states, societies, sages, scholars, and families must pursue. However, to me, the message of Sufism is not just confined to combating terrorism. The values of harmony, welfare, compassion, and love for human beings are the foundation of a just society. That is the principle behind my creed of Sabka Saath, Sabka Vikas. And these values are important to preserve and nurture diversity in our societies. Diversity is a basic reality of nature and source of richness of a society, and it should not be a cause of discord. We need not just constitutional provisions or legal safeguards, but also social values, an inclusive and peaceful society in which everyone belongs, secure about his rights, and confident of her future. This is also a time of great flux and transition in the world. The middle of the last century was an important turning point in history. A new world order emerged. Many new nations were born. At the beginning of the new century, we are at another point of transformation on a scale rarely seen in human history.
In many parts of the world, there is uncertainty about the future and how to deal with it as nations and societies. These are precisely the times that the world is most vulnerable to violence and conflicts. The global community must be more vigilant than ever before and counter the forces of darkness with the radiant light of the human values. So, let us remember the teaching of Holy Quran that if anyone slew one innocent person, it would be as if they slew a whole people. If anyone saved one life, it would be as if saved a whole people. Let us be inspired by the message of Hazrat Muhyiddin Chishti. With your spiritual light, dissolve the clouds of discord and war and spread goodwill, peace and harmony among the people. Let us remember the infinite humanism in Sufi poet Jalaluddin Rumi's words contain all human faces on your own without any judgment of them. Let us also leave the sermon of Bible that calls us to do good, seek peace and pursue it. And one day in Kabir's observation that a river and its waves are one. And Guru Nanak Dev Ji, prayer that Lord may everyone in the world prosper and be in peace. Let us be inspired by Swami Vivekananda's appeal against divisions and for people of all religions to hold the banner of harmony, not of dispute. Let us also reaffirm the enduring message of Ahimsa of Lord Buddha and Mahavir. And from this forum, in this land of Gandhi and of timeless prayers that always end with invocation of Om Shanti, 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 peace, peace, peace. Peace within and in the world. Let us therefore send a message to the world, a melody of harmony and humanity, the embrace of diversity, the spirit of oneness, of service with compassion and generosity, a resolve against terrorism, a rejection of extremism, and a determination to advance peace. Let us challenge the forces of violence with the kindness of our love and universal human values. And lastly, let us restore the light of hope and turn this world into a garden of peace. Thank you for being here. Thank you for what you stand for. Thank you, thank you, thank you for the role you are playing in building a better world. Thank you very much. Thanks a lot. मेदी चिश्ती सिलसिले को हिंदुस्तान में तमाम दूसरे सलासिल का मेज़बान कहा जाता है, यानी होस्ट कहा जाता है।
اب میزبان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ میں اسی چشتی سلسلے کے اس مرکز سے دعوت دینا چاہوں گا حضرت سید مہدی میاں صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ حضرت سید مہدی میاں صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے بینر تلے یہ ورلڈ صوفی فورم کا پروگرام رکھا گیا۔ ماننیے شری نریندر مودی جی، ہمارے بورڈ کے محترم سید محمد اشرف و دیگر ممالک سے آئے ہوئے تمام مندوبین و مہمان، ہندوستان کی معزز اور پڑھا لکھا طبقہ علماء اور مشائخ و دانشور کی شکل میں یہاں موجود ہے۔ میں بحیثیت بورڈ کا ایک سرپرست ہونے کی حیثیت سے تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے جو ارادے اور جو عزائم اس بورڈ کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں اس ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ 22 خواجگان کی چوکٹ دارالسلطنت دہلی کو اس پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا، اور ایک باریک بات کی طرف بھی توجہ دلا دوں کہ 17 تاریخ کا یہ پروگرام 17 ہی سے کیوں شروع کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے حضور سیدنا محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی تاریخ 17 ہے۔ ہم چشتیوں کا یہ اصول رہا، یہ طریقہ رہا کہ کوئی نہ کوئی نسبت کی چیز کو ہم تلاش کرتے ہیں، تو جس سے نسبت کرتے ہیں وہ خود پھر اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ سلطان الہی رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ملک ہے، اور جو روحانی تعلیمات آپ نے عطا فرمائی، ان کے یہ تمام جانشین، ان کے تمام یہ جتنے بھی خلفاء، وہ اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ اب ہم ان کے غلام ہیں اور غلاموں کے غلام ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے طریقے کو عام اور تام کریں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تعلیم دیں۔ بزرگان دین نے ہمیشہ انسان کو انسان بنانے کی پوری کوشش کی۔ خانقاہ والوں نے انسانوں سے محبت کی۔ ایک انسان سے جب محبت کرتا ہے تو کبھی خون ریزی نہیں کرے گا، لیکن جب محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ محبت عداوت میں ہو جاتی ہے تو خون ریزی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی، اور اس تعلیم کا ایک صرف ہلکا سا ایک جھلک دکھا کر میں آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں کہ حضور سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن چشتی اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جس وقت موجود تھے، اسی وقت سرکار قطب الدین بختیار کاکی بھی، چونکہ آپ کے وہ خلیفہ ہیں، اور خلیفہ کا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش جو اس وقت کے بادشاہ تھے، یہ خلیفہ خواجہ معین الدین چشتی کے خواجہ قطب الدین ہیں۔ خواجہ قطب الدین دہلی میں ہیں،
حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف میں ہیں. ایک کسان آپ کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے معین الدین چشتی آپ کی مرید خواجہ قطب الدین کا میں نے سنا ہے کہ مرید جو بادشاہ ہے شمس الدین وہ بھی انہی کا مرید ہے. تو بادشاہ نے لگان تھوڑی زیادہ کر دی ہے, آپ سفارش کر دیں کہ وہ لگان کم کر دے. ایک کسان کی ضرورت اس نے اپنی پیش کر دی. میرے آقا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی ارشاد فرماتے ہیں اسی شخص سے اٹھو, سفر کی تیاری کرو, چلو دہلی چلتے ہیں. کافی صعوبت و تکلیف کے بعد جب وہ سفر کر کے دہلی پہنچتے ہیں تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی حیرت میں ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور آپ تشریف لائے, آپ حکم فرماتے, میں حاضر ہو جاتا. نہیں, یہ کسان جو اپنی ایک پریشانی لے کر میرے پاس آیا, اگر میں وہاں سے کسی سے بھیج کر یہ کام کروا دیتا یقیناً تم کام کر دیتے, بادشاہ سے کہہ کر کروا دیتے. لیکن اس کی دل جوئی کیسے ہوتی, اس کا دل کیسے جیتتا, میں اس بنیاد پر میں سفر کر کے آیا. یہ صوفیہ اکرام کا طریقہ رہا. آج بھی ان کی خانقاہوں میں جو لنگر ہوتا ہے, اس لنگر میں جو خصوصی لنگر ہے, ویسے جو جس کی مرضی آئے مٹھائی بانٹے, گوشت بانٹے, مرغی بانٹے, مچھلی بانٹے, لیکن جو خانقاہ کا اصل لنگر ہے, آج خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں جو لنگر بٹتا ہے, شاید کہ کوئی مذہب کا ایسا فرد ہوگا جس کو اس لنگر کے لینے سے انکار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے مذہب کا بھی خیال کیا گیا ہے کہ اس میں میٹ اور گوشت نہیں ڈالا گیا اور پلین کھانا ہے. یہ ان کی بزرگوں کے طریقے ہیں. انہی کے صوفی حمید الدین ناگوری جو خلیفہ ہیں, ان کی بارگاہ میں بھی اس چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے. چونکہ کسی نے کہا تھا آپ سے حضور ہم آپ کی بارگاہ کے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ میٹ جو کھاتے ہیں اس لیے ہم دور ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے دور ہو, ہم زندگی بھر میٹ نہیں کھائیں گے یا ہم اپنے آستانے پر میٹ کھانے والوں کو نہیں کھائیں گے. یہ تعلیمات یا ہمارے آستانے پر کوئی اگر آئے گا تو اس کے لیے منع ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی میٹ کھا کر نہیں جا سکتا. ان صوفیوں نے یہ تعلیم دی ہے. ہمیں امید ہے نہیں بلکہ یقین ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب اس پیغام کو سن رہے ہیں, اور دنیا میں جس جس جگہ پر سے دیکھا جا رہا ہے ہمارے اس مخصوص پروگرام کو, یقیناً وہ اس چیز کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہندوستان سے یہ آواز جو اٹھی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ میرے آقا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا رخ کر کے کہ مجھے ہندوستان سے محبت کی بو آتی ہے. اسی محبت کو لے کر اب ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ لگایا ہوا یہ چمن بہت دور تک بڑھتا چلا جائے گا, اور یہ گلدستے کی شکل میں ہم نے یہاں پر علماء اور مشائخ اور دانشور اور ملک اور بیرون ملک سے جن لوگوں کو بھی جمع کیا, یہ ایک گلدستہ ہے, اس گلدستے سے پھول نکلتی ہی رہے گی. اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. محمد رسول اللہ. What moments of ecstasy that everybody has experienced. I would like to request all the dignitaries, including Prime Minister Modi, to please take the designated seats in the hall so we can start with something which has been a very essential part of the Sufi traditions, not only in South Asia but across the world. The Sama, which is more in the common terms known in India as Qawwali and Mehfil-e-Sama. In the Chishti traditions, Qawwali has always been a form of zikr and engagement, and it has been پردھان منتری نریندر مودی اس سمیلن میں آئے. دنیا بھر سے جو یہاں پرتیندھی شامل ہوئے ہیں اس سمیلن میں, ان
उनसे मिलते हुए। सूफीवाद के मूल में अहिंसा है, मोहब्बत रूह को आज़ाद करती है, कैद नहीं। प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्र आत्मा का उत्सव है। सूफीवाद का संदेश आज के वक्त में और भी ज़रूरी और भी महत्वपूर्ण होता हुआ। मोहब्बत जख्मों पर मरहम रखती है, धर्म रीतियों रूढ़ियों की ओर नहीं, आध्यात्मिक उत्थान की ओर, रूहानी तरक्की की ओर ले जाए। सूफीवाद इंसान को इसी ओर ले जाने के लिए जाना जाता है। अमन, भाईचारा, बराबरी, मोहब्बत, ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि अमल का हिस्सा बने और दुनिया इसमें रहने वालों के लिए एक बेहतर जगह बने। जी हाँ, बेशक, जैसा कि कुरान का फरमान है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी जो पूरी मखलूक है, इंसानियत है, वो अल्लाह का कुनबा है। और वहीं जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में ज़िक्र किया, कुरान का हवाला दिया कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन फ़क़द क़तल अन्नास जमीआ, यानी अगर किसी ने बिना सबब के किसी एक इंसान को कत्ल किया तो उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। तो आज हम ये देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का जो कंटेंट है वो पूरे का पूरा तकरीर का कंटेंट इस्लामी फ़िलासफ़ी, सूफ़ी फ़िलासफ़ी, इस्लामी हिस्ट्री, कम्युनल हारमनी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर पूरे का पूरा फोकस था उपाध्याय जी। जी, और यहाँ दुनिया भर से मौजूद आध्यात्मिक गुरु, दानिश्वर, बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त में, बहुत महत्वपूर्ण समय में ये सम्मेलन आयोजित किया गया है और 20 मार्च तक चलेगा। और ये ऐसा बहुत कम होता है कि जब हमारे जो लीडर्स हैं वो जाने के बाद किसी सब्जेक्ट पे इतने डेप्थ में गुफ्तगू करें, इतनी गहराई में गुफ्तगू करें कि ऐसा महसूस हो कि कोई बड़ा स्कॉलर गुफ्तगू कर रहा है उस पूरे सब्जेक्ट पर। और प्रधानमंत्री ने यहाँ स्थान ग्रहण कर लिया है। यहाँ अब थोड़ी देर में सांस्कृतिक